چاہے ہمارے مدرسے ہوں مسجدیں ہوں، یہ وقف کی زمینوں پر ہے۔ اپنے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دوسروں کو کے لیے خالی رکھنا ہے۔ کسی بھی شخص سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنی ہے۔ علم ہی ایسی شاہراہ ہے جس پر چل کر ملک و ملت کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ ملی کونسل ضلع سیتامڑھی کے زیر اہتمام تحفظ اوقاف و تعلیمی بیداری کانفرنس کا کیا گیا انعقاد۔ آل انڈیا ملی کونسل ضلع سیتامڑھی کے زیر اہتمام آج ایک اہم کانفرنس تحفظ اوقاف تعلیمی بیداری کے عنوان سے منعقد ہوا، جس کی صدارت آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی نے کی۔ اس کانفرنس میں مہمان خصوصی جناب شفیق خان اور ڈاکٹر ساجد علی خان سمیت ضلع کے مختلف بلاک سے تعلق رکھنے والے اہل علم اور دانشوروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس دوران اردو نیوز بہار کے نمائندے اسم رضا سے بات کرتے ہوئے آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی نے کہا کہ اس ملک کے حالات متقاضا ہیں، بڑی ہوش مندی اور دور اندیشی کے ساتھ ملت کے لیے منصوبے بنائے۔ ہمارے منصوبے ملک کے تمام طبقات کو سامنے رکھ کر بنانے ہوں گے۔ مولانا نے مزید فرمایا کہ بہت سارے مسائل عدم واقفیت اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان مسائل کے سدباب اور ذہنی و فکری طور پر نئی نسل کی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہاتھوں میں علم کا شمع تھمایا جائے۔ علم ہی وہ شاہراہ ہے جس پر چل کر ملک و ملت کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان ہر علاقے سے ہر سال یا 1-2 سال کے وقفے سے BPSC اور دوسرے مقابلہ جاتی امتحانوں میں کامیابی حاصل کریں تو چند سالوں میں بڑی تعداد افسران کی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں مثبت اور سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کی اسکیموں سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے طور پر بھی ایسے تعلیمی ادارے قائم کریں، اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے وقف بل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل ظالمانہ اور انصاف کا گلا گھٹنے والا ہے۔ ملک کی بھلائی اسی میں ہے کہ حکومت یہ بل واپس لے لے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مشہور ڈاکٹر ساجد علی خان نے آل انڈیا ملی کونسل کی خدمات اور کارناموں کو سراہتے ہوئے کہا کہ مولانا انیس الرحمن قاسمی کی قیادت میں ملی کونسل یہ جو مشن چلا رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ کانفرنس کا آغاز ادارہ ابو بکر صدیق کے طالب علم کی تلاوت سے ہوا۔ وہیں ملی کونسل سیتامڑھی کے معاون جنرل سیکریٹری مولانا تنویر شمسی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس اجلاس میں جن اہم مقررین نے خطاب کیا، ان میں مہمان خصوصی جناب شفیق احمد خان صاحب، مفتی سہیل احمد صاحب قاسمی نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل بہار، محمد نافع عارفی جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل، مولانا محمد ابوالکلام شمسی جوائنٹ جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل بہار، مولانا مرزا ذکی احمد بیگ آرگنائزر ملی کونسل، مولانا عبد الودود مظاہری سرپرست آل انڈیا ملی کونسل سیتامڑھی، جناب ایڈوکیٹ عامر علی صاحب نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل ضلع سیتامڑھی، وقار عالم صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی سیتامڑھی، غلام مصطفیٰ صاحب صدر سنی وقف بورڈ سیتامڑھی، مولانا خورشید عالم صاحب وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اخیر میں جناب جلال الدین خان صاحب سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل سیتامڑھی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ صدر اجلاس کی دعا پر کانفرنس اختتام کو پہنچا۔ سیتامڑھی کے عوام و خواص ہمیشہ بیدار رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مزید بیدار ہوں، مزید آگے بڑھیں۔ خاص طور پر تعلیم میں یہاں ادارے موجود ہیں، دینی تعلیم کے بھی ادارے ہیں اور عصری تعلیم کے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور اچھے اسکول قائم ہوں، رہائشی اقامتی اسکول قائم ہوں، سرکاری سطح پر بھی قائم ہوں اور پرائیویٹ سطح پر بھی قائم ہوں، اچھے کالج قائم ہوں۔ بلکہ ہم بہار سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سیتامڑھی ضلع جو بڑی قیمتی آبادی پر مشتمل ہے، بڑی آبادی پر مشتمل ہے، یہاں ایک اچھی یونیورسٹی بہار سرکار قائم کرے، اس لیے کہ یہاں ریلوے کی بھی سہولت ہے اور سڑک کی بھی سہولت ہے۔ یہ پوری پٹی جو ریلوے سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ سیتامڑھی ہو یا اس کے آگے پوروی چمپارن کا ہو یا پچھمی چمپارن کا ہو، اس سے یہ آبادی منسلک ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ
تربیت کے نظام کو بہتر بنانے پر زور دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ تیسری چیز جو بنیادی ہے وہ تحفظ اوقاف کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاہے ہمارے مدرسے ہوں، مسجدیں ہوں، یہ وقف کی زمینوں پر ہے۔ ہر آبادی کے اندر مسلمانوں کے لیے وقف کی زمین ہے، چاہے وہ مسجد کی شکل میں ہو یا قبرستان کی شکل میں ہو۔ موجودہ بل 2024 میں جو بھارت سرکار نے پیش کیا ہے وہ وقف کی حیثیت کو بدلنے والا بل ہے، اس لیے آج کی یہ کانفرنس نے یہ تجویز منظور کی ہے کہ اس بل کو سرکار واپس لے اور اس کو کسی قیمت پر موجودہ شکل میں پاس نہ کرے۔ نئی کمیٹی کو تشکیل دی گئی ہے، کس طرح سے کام آگے کیا جائے گا؟ ظاہر ہے ملی کونسل کے جو مقاصد ہیں، چاہے جان و مال کی حفاظت کا ہو، دین کی دعوت کا ہو، تعلیم کو عام کرنے کا ہو، انسانیت کے لیے خدمت خلق کا ہو، اس کے لیے کمیٹی پہلے سے یہاں تھی لیکن اس کی مدت ختم ہو گئی تھی، تو آج اس اجلاس میں نئی کمیٹی کی تشکیل ہوئی جس میں یہاں کے بزرگ بھی ہیں، یہاں کے جو ذمہ دار علماء ہیں وہ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، ہر طبقے کے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کانفرنس سے جو تجویزیں منظور ہوئی ہیں، جو باتیں آئی ہیں، یہ کمیٹی اس کو پورے ضلع کے لیے کام کرے گی اور عام کرے گی۔ آپسی مسلکی جھگڑے وغیرہ جو ہیں ان سب کو دور کرنے کے لیے کیا لائے عمل تیار کیا ہے؟ دیکھیے، لائے عمل سیدھا ہے، اپنے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دوسروں کے لیے خالی رکھنا ہے۔ کسی بھی شخص سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنی ہے، اس کا اکرام کرنا ہے۔ تو عزت و احترام جب ہم دیں گے تو آپس کی دوریاں ختم ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، اور مسلک کی بنیاد پر جو مصنوعی دیوار کھڑی ہو گئی ہے وہ دیوار بھی دور ہو، ختم ہو۔ سب سے پہلے تو میں یہاں موجود سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے ہمارے بزرگ اور رہنما کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا کا، کہ ان کے آنے سے یہاں پر بہت دینی بیداری بڑھی ہے، اور انہوں نے خاص طور سے جو توجہ رکھا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا، اپنے اداروں میں ان لوگوں کو بھی پڑھانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس طرح کا میسج بہت کم ملا ہے، اور نئی کمیٹی بنی ہے، نئی کمیٹی کو میں مبارکباد دیتا چاہتا ہوں، اور ہمارے بیچ ہمارے بزرگ شفیق صاحب ہیں، ان کی جو خدمات ہیں 50 سال سے، ان کی خدمات کو میں سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور جو لوگ بھی آئے ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بیمار نہیں رہا لاچار، ہو رہا مفت اپچار، شیوم سیوا سستھان ملنگ استھان روڈ پوپری، جہاں آیوشمان کارڈ دھارکوں کا نشلک علاج کیا جاتا ہے، جیسے ہرنیا، ہائیڈروسیل، اپینڈکس پائلز، پت کی پتھری اتیادی جیسی بیماریوں کا سفل علاج کیا جاتا ہے۔ شیوم سیوا سستھان ملنگ استھان روڈ پوپری۔ ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں، ہمارا سمپرک نمبر ہے 8434232577 8434232577۔